بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے احکام چل رہے تھے۔ آج کے درس میں نماز کے مستحبات بیان کیے جاتے ہیں۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا وہ فعل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب کی تعریف ہے کہ اگر وہ فعل وہ کام آپ نے کیا تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی کی مقدار یا اس کے قریب فاصلہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ 4 انگلیوں سے کم نہ ہو، البتہ مستحب یہ ہے کہ 4 انگلیوں کی مقدار یا اس کے قریب رکھیں، لیکن یہ ہر شخص کے جسم کے مطابق ہے کہ آپ کو جتنی سہولت ہو آپ اسی حساب سے قدم رکھیں، لیکن زیادہ کشادہ نہ رکھیں کہ جو بدنما نظر آئے۔ دوسرے نمبر پر ہر رکعت میں الحمد کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب سورت ملائے تو سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ کل بھی ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، تو یہ سورت سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پڑھ لی تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے وقت جب کوئی عذر نہ ہو تو دونوں ہاتھ چادر وغیرہ سے باہر نکال کر اٹھانا، خصوصاً سردیوں وغیرہ کے اندر بڑی چادریں ڈال دی جاتی ہے، تو تکبیر تحریمہ کے لیے چادر سے ہاتھ باہر نکال دینے چاہیے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ منفرد کو رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ سے زیادہ لیکن طاق عدد میں تسبیح پڑھنا۔ منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا جو ہے، چونکہ جو شخص مقتدی ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو وہ امام کے تابع ہے، امام جب رکوع سے اٹھے گا تو وہ تو زیادہ تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، جتنی مقدار امام رکوع میں ہے تو مقتدی رکوع میں رہ سکتا ہے، لیکن اکیلے جب آپ نماز پڑھے تو آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا طویل رکوع کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن طاق عدد کے ساتھ آپ پڑھیں، یعنی 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، تو یہ مستحب ہے رکوع کے اندر تسبیح اور سجدے کے اندر۔ 5ویں نمبر پر جمائی آئے تو منہ خوب بند کر لے، اور اگر کسی طرح منہ نہ روکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کی طرف سے روکے۔ نماز کے اندر جب جمائی ہے تو ہاتھ کی جو ہتھیلی کا یہ پشت یہ حصہ ہے، تو اس حصے سے آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا منہ پر رکھیں اور جمائی، تاکہ آپ کا جو چونکہ جمائی جب آتی ہے تو صورت ایک بگڑ جاتی ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھ رکھا جائے تاکہ صورت بدنما نظر نہ آئے۔ تو نماز کی حالت میں جب جمائی آئے تو سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ آپ رکھیں منہ پر، اور اگر نماز کے باہر جب جمائی آئے تو بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ رکھ دینا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافینی ورزقنی، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، اگر اس میں ہم یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافینی ورزقنی، ایک تو دعا بڑی بہترین ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک تو دعا نماز کے اندر دعا ہو جائے گی اور نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جلسے کے اندر لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، یہ اگر دعا آپ پڑھیں گے تو آپ پھر اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ واجب ہے وہ آپ کا اطمینان سے ادا ہو جائے گا۔ یا صرف رب اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں رب اغفر لی صرف پڑھے، 1 مرتبہ پڑھے یا 3 مرتبہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں۔ 7ویں نمبر پر قنوت میں خاص اس دعا کا پڑھنا، اللہم انا نستعینک۔ دعائے قنوت وتر کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک والی دعا، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ وتر کے اندر دعا کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ دعا کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ دعا کوئی سی بھی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا آپ نے پڑھی، کوئی اور دعا پڑھی، وہ ایسی دعا کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، وہ دعا آپ وتر کے اندر پڑھ سکتے ہیں،
لیکن مستحب یہ ہے کہ اور افضل یہ ہے کہ آپ اللہم انا نستعینک کا جو دعائے قنوت ہے ہم یہ پڑھیں۔ اگر کسی نے کوئی اور دعا پڑھ لی تو وطر ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو اکثر ایسے مسائل پیش آئے کہ بھئی لوگ آتے ہیں کہ بھئی ہم وطر پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ ہم دعائے قنوت یاد کریں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہیں لہٰذا 3 مرتبہ۔ تو جو لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص کا پڑھنا یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور سورہ اخلاص یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، آیتیں ہیں، تو آپ اس کے اندر سورہ اخلاص بالکل نہ پڑھیں بلکہ آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا دعا آپ کو یاد ہوگی، آپ وہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کا وطر ادا ہو جائے گا۔ البتہ اللہم انا نستعینک والی جو دعا ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ یہ ادب بتایا ہے کہ قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر نگاہ رکھیں۔ جلسے اور قاعدے میں نگاہ گود میں رکھیں اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ ڈالیں۔ یہ مستحب ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کی نگاہ، قیام کرے تو سجدے کی جگہ پر ہوں، رکوع کرے تو پاؤں کی جگہ پر ہوں، اور سجدہ کرے تو ناک پر ہو، اور قاعدہ یا جلسہ کرے تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہ ان 2 کندھوں کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔